حضور نے تو فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان سب سے بڑا گناہگار ہے، جو بات نہ مانے وہ گناہگار ہے، اور جو ماں باپ کی ضرورت کو پورا نہ کرے، جو ماں باپ کو برا بھلا کہے، اور جس گھر کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھ دیا اسی گھر سے ماں باپ کو باہر نکال دے، تو اس سے بڑا بدبخت کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور جنت میں کون نہیں جائے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں باپ کی خدمت نہ کی، ماں باپ کا ادب نہ کیا، ماں باپ کی قدر نہ کی، اللہ اس کو جنت میں نہیں جانے دیتا۔ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے کام کر لیے، میں فلاں بھی کر رہا ہوں، فلاں بھی کر رہا ہوں، میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں، تو ماں باپ کا کیسے سوچوں؟ یہ تو تب کہنا تھا نا جب وہ تیری خدمت کر رہے تھے اور تیرے لیے سوچ رہے تھے، اس وقت تجھے کوئی خیال نہیں تھا۔ آج تجھے تیری اولاد یاد آ گئی اور تو اتنی جو ہے وہ محنت مشقت کر رہا ہے، اپنی جگہ اپنے باپ کو رکھ اور اپنی اولاد کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کر سوچ کہ اس وقت تیرے باپ نے تیرے اوپر کتنی شفقت اور مہربانی کی تھی، تیری ماں نے تیرے اوپر کتنی شفقت اور مہربانی کی تھی۔ آج اگر وہ تیرے محتاج ہو بھی گئے، ان کو تیری ضرورت ہے اور تم ان کو نظر انداز کرے، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ آقا جنت میں کون نہیں جائے گا، تو فرمایا کہ وہ بدبخت نہیں جائے گا جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کا جو نافرمان ہے، ماں باپ کی طرف توجہ نہ کرنے والا، اللہ جنت میں اسے کبھی نہیں جانے دے گا۔ وہ جیسا مرضی ہو، جتنا پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، کچھ بھی کرتا ہو، کائنات کا ہر اچھا کام اس نے کیا ہو، لیکن ماں باپ کی خدمت نہ کی ہو، حالانکہ وہ ضرورت مند ہو، تو فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ جنت میں نہیں جانے دے گا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بدبخت کے اوپر اللہ کا جو غضب ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس بدبخت کے رزق کی برکت رب ختم کر دیتا ہے۔ جو ماں باپ کی طرف توجہ نہیں کرتا، اللہ اس کے رزق کی برکت ختم کر دیتا ہے، وہ کماتا رہتا ہے لیکن اس کو سکون نہیں ملتا حتیٰ کہ مر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، اگر تھوڑا بھی کما لے تو اللہ برکت عطا فرماتا ہے، سکون ہی سکون میں رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس کی زندگی کو رب تنگ کر دیتا ہے۔ جب ماں باپ کو خدمت کی ضرورت تھی اور یہ نافرمان بن گیا، تانے مارتا ہے، تو کیا خیال ہے تمہارا کہ جب وہ اس حالت میں آ کر ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا؟ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف 70 ولی بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہوں اور ایک طرف ماں باپ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کر دیں، تو رب ان 70 کی پہلے نہیں سنتا، ماں باپ کی پہلے سن لیتا۔ 70 ولی ایک طرف ہوں، دعا مانگ رہے ہوں، اور ایک طرف پورے ماں باپ کو الفاظ بولتے ہیں، اللہ ان 70 ولیوں کی پہلے نہیں سنتا، ماں باپ کی سن لیتا ہے۔ اور تو ان کی اس حالت میں جب انہیں تیری ضرورت ہے، وہ ضرورت مند ہے، انہیں تیری ضرورت ہے کہ تم ان کا سہارا بنے، تو ان کو تانے مارے، ان کو برا بھلا کہے اور ان کی طرف توجہ بھی نہ کرے، تو کیا خیال ہے تیرا، کیا ان کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکلے گا؟ نکلے گا ضرور۔ اسی لیے تو میرے حبیب نے فرمایا کہ اللہ اس کے رزق سے برکت ختم کر دیتا ہے، پھر اس بندے کی زندگی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، مشکلیں ہوتی ہیں، وہ جتنا بھی کما لیتا ہے، جو کچھ بھی کر لے، جتنی بھی لوگوں کی خدمت کر لے، اولاد کی خدمت کر لے، لیکن اس کو سکون نہیں ملتا، اس لیے کہ رب نے اس کی زندگی کو تنگ کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ، تیری اولاد تیرے ماں باپ کے ساتھ جو تو سلوک کرتا ہے وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، بس وہ انتظار کر رہی ہے کہ کب تو اپنے ماں باپ کی عمر کو پہنچے اور کب تیرے ساتھ وہی سلوک دوبارہ کیا جائے۔ تو بڑا سمجھدار بنتا ہے، جی میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اتنی بات یاد رکھ، جو کچھ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے نا، تیری اولاد کے ذہن میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں، بس انتظار ہے ان کو کہ کب تو اس عمر کو پہنچے اور تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے۔ تو سمجھداری اسی میں